بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ اسپیشلی یہ ویڈیو جو ہے یہ میں جو ہسبینڈ وائف ہے نا ان کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو ظالم ہوتا ہے نا، جتنا مرضی وہ نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو اور عمرے کرنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سب اعمال کا، کیونکہ قیامت والے دن اس کی سب نیکیاں جو ہے نا دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی اس کی نیکیاں کم پڑیں گی نا دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لوگوں کے جو گناہ ہوگے نا اس کا وبال اس کے اوپر ڈال دے گا۔ اب ظالم کس طرح؟ اتنے سوال میرے پاس آتے ہیں ہسبینڈ وائف کے، شوہر باہر چلا گیا، 2 3 سال سے باہر ہے، نہ بات کر رہا ہے، نہ خرچہ بھیج رہا ہے، اور لڑکی جو ہے، بیوی جو ہے، وہ اپنی ماں کے گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، سسرال والے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ رہے، نکال دیا اس کو۔ ایک بات۔ دوسرا سوال کیا آتا ہے کہ جی ہسبینڈ وائف ساتھ ہیں لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری نکاح کرنا چاہتے ہیں، دوسری لڑکی کے اندر انوالومنٹ ہے، میری طرف توجہ نہیں ہے، میرے بچے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، چھوڑ دیا۔ تیسرا سوال کیا آتا ہے کہ جی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ساس بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے، نند بیچ میں انوالو ہو رہی ہے، اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو اعتماد میں نہیں لیتے، اسے پوچھتے نہیں ہیں، اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومنے میں لگے رہتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا۔ یہ سب ظلم کر رہے ہو، یہ سب ظلم کر رہے ہو اپنی بیویوں کے اوپر۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نا مظلوم بنایا، مظلوم کس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم مزاج بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر برداشت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ایک حد تک ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک حد تک برداشت کر سکتی ہے۔ اس کو تکلیف ہوگی، بچوں کا مسئلے ہوں گے، شوہر اس کے اوپر ظلم کرے گا، کچھ بھی کرے گا، ایک حد تک وہ اس چیز کو برداشت کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہے، مرد کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آپ لوگوں کو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، دیکھو سیدھی سی بات ہے، کل کو آپ کی بھی بیٹی ہوگی یا ہوگی، اللہ تعالیٰ اولاد دے سب کو، وہ اس کے ساتھ اگر کوئی یوں کرے گا تو آپ سے کیسے برداشت ہوگا؟ اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تو آپ حقوق برابر رکھو، پہلی کے بھی دوسری کے بھی۔ یہ مت کرو کہ پہلی کو اس کے گھر میں چھوڑ دیا، اس کو نہ پوچھ رہے ہو، نہ خرچہ دے رہے ہو، نہ اسے بات کر رہے ہو، 3 3 سال ہو گئے اپنے گھر میں پڑی ہوئی ہے، مت کرو یہ ظلم۔ لوگ آج کل ڈیلی میرے پاس اتنے سوال آتے ہیں نا، رزق میں مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، میں ہمیشہ ان لوگوں کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے، پھر بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں اپنے اعمال کو دیکھو، آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ نمازیں تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے جب تک اعمال صحیح نہیں کرو گے، اپنے حقوق العباد، یہ حقوق العباد کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو جب تک آپ کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اب بیویاں دیکھو کیسی ہیں کہ ان کے پاس ظلم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی اپنے شوہروں کے لیے وظائف پوچھ رہی ہوتی ہے، جی ان کی جاب نہیں ہے، ان کا کاروبار نہیں ہے، ہم سے بات نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان کا کاروبار نہیں کو پڑھنے کے لیے بتا دے۔ اچھا وہ باہر ملک میں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں پر ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کرتے، پھر بھی آپ ہمیں بتا دیں، وہ نہیں پڑھیں گے ہم پڑھ لیں گے ان کے لیے، پھر بھی آپ ہمیں بتا دیں، اتنا تو تمہارے لیے کر رہی ہیں وہ۔ تو بھائی اس چیز کو سمجھو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اس کو رکھیں، خوشی خوشی رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں، جو اس کے حقوق ہے اس کو پورا کریں۔ ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہے، بیوی کے بچوں کے حقوق اپنی جگہ ہے، دونوں کو برابر مت کیا کریں، ان کے حقوق اپنی جگہ پورے کریں، بیوی بچوں کے حقوق اپنی جگہ پورے کریں۔ لیکن اگر آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ اگر اتنی آپ کے اندر نہیں تھا تو پھر شادی نہیں کرتے، کیوں کسی کا گھر برباد کیا، کیوں کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اچھا پھر خفیہ شادیاں کی ہوئی ہیں، شادی کر کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائی مت کرو، زندگیاں اپنی برباد کر لو گے، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیاں برباد کرو گے۔ بدعا نہیں دے رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں، یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں۔ انسان جو کاٹتا ہے وہی اس کے آگے نسل میں چلتا ہے۔ اچھے طریقے سے رہو گے، اچھے اخلاق سے رہو گے، اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آؤ گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں اچھے طریقے سے رکھو گے، ان کے حقوق پورے کرو گے، آپ کی نسلوں میں وہ چیز آگے چلیں گی، اچھے طریقے سے چلیں گی۔ اگر آپ ظلم کرو گے، یہ کرو گے، تو آپ کے آگے نسلوں میں یہ چیزیں چلیں گی۔ اپنی نسلوں کو برباد مت کرو۔ اگر آپ کو شوق ہے ایک اور شادی کرنے کا تو اپنی بیوی سے پوچھ لو، بیوی کو بتا دو کہ جی میں دوسری شادی کر رہا ہوں لیکن میں حقوق دونوں کے برابر کروں گا، جائز ہے، اجازت ہے۔ لیکن یہ مت کرو کہ دوسری کے چکر میں پہلی کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، نہ اس کے حقوق کا پتہ ہے، نہ اس کے خرچے کا پتہ ہے، نہ اس سے بات کر رہے ہو، نہ کچھ اور کر رہے ہو۔ وہ 3 3 سال سے 4 4 سال سے اپنے گھر میں ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں بیچارے،
بھائی مجھے پتہ ہے نا، مجھ سے سوال لوگ کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ کتنے لوگ پریشان ہیں اس کے اندر. تو یہ چیزیں مت کریں. ڈیلی بیسس پہ مجھے سوال آتے تھے، میں نے کہا ایک کلپ میں بنا دوں تاکہ ہسبینڈس جو ہیں وہ اسپیشلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھائی یہ چیزیں مت کریں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. باہر جا کے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ڈیٹنگ کرتے ہیں یا کسی سے ایک ریلیشن بناتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا، تو وہ تو سب زنا ہے، وہ تو سب گناہ ہے. تو کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہو؟ کاروبار بند ہو جائیں گے، رزق میں اللہ تعالیٰ بے برکتی ڈال دے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اور جن کو مل رہا ہے نا تو وہ شکر کر لیں گے، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ورنہ جس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر انسان کو لگ پتہ جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا ریلیشن بنائیں، اچھے طریقے سے رہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت مقدس رشتہ بنایا ہے جس کا قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. کسی رشتے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا جتنا یہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. میرے نبی کی زندگی پڑھے تو صحیح کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے. آپ نے 11 شادیاں تو کی ہیں، لیکن 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی خواہش کے لیے نہیں کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا کسی مقصد اس کے لیے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو رکھا کیسے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ مسجد نبوی کے ساتھ 11 گھر بنے ہوئے تھے، حجرے جہاں پہ وہ رہتی تھی، اور روزانہ آپ عصر کے بعد سب بیویوں کے پاس جاتے تھے. ایک باری آپ نے الگ رکھی تھی اپنی بیوی کے پاس جانے کی، اور عصر کے بعد آپ ہر بیوی کے پاس ضرور جاتے تھے ان کا احوال پوچھنے کے لیے. کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، ان سے پوچھنے کے لیے. اور کس طرح حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کیسے رہتے، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، باقی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے، کتنی محبت تھی آپ کو. اپنے ہاتھ سے لوگوں بنا کے ان کو کھلاتے تھے. کبھی کر کے تو دیکھو یہ چیزیں. بیوی مر رہی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ہر چیز اس کو ہو رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بھی بنائے گی، اس کی باتیں بھی سنے گی، اس کو مار بھی کھائے گی، سب کچھ کرے گی. لیکن ان دا اینڈ پھر شوہر کیا کرتا ہے؟ یہ میں دیکھو دونوں طرف، دونوں لوگوں کے بول رہا ہوں، صرف ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی ہسبینڈ کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر بیویاں جہاں پہ غلط ہے تو میں ان کو بھی بول رہا ہوں یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ صرف ایک انسان کو نہیں میں بول رہا ہوں، دونوں کے لیے یہ چیزیں ہیں. جہاں پہ اگر بیویاں غلط ہے تو وہ اس چیز کو سمجھے کہ ازواج مطہرہ نے کیسے اپنی زندگی گزاری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ لبیک کہا، اور جہاں انہوں نے کچھ کہا کہ یہ مت کرو تو انہوں نے چھوڑ دیا اس چیز کو. یہ دنیا کی گلیمر جن زندگیوں سے نکل جائیں باہر، ٹھیک ہے، عیش و آرام اور یہ شوشا اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو آج کل دنیا میں نظر آ رہی ہیں، جس سے ہر انسان جو بگڑا ہوا ہے، ان چیزوں سے نکل جائیں. زندگی کا کچھ نہیں پتہ، کل کو آج ہے کل نہیں ہے، تو پھر کیا جا کے جواب دیں گے مرنے کے بعد قبر میں، اور کیا منہ دکھائیں گے جا کے. تو کائنڈلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. زیادہ لمبی بات نہیں کرنی مجھے، صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کی ہے کہ جہاں پر جو اپنی بیویوں سے ناراض ہیں یا بیویاں اپنے شوہر سے ناراض ہیں، ان کو میسج کریں، ان کو فون کریں، ان کو منائیں. ان کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھیں گے، آپ کے سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میری گارنٹی ہے آپ کے ساتھ. لیکن جب تک ان کے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو یہ بھی میں آپ چیز کو گارنٹی دے دوں کہ ساری زندگی پریشانیوں میں رہو گے، کبھی بھی پریشانی حل نہیں ہوگی. چاہے وہ کاروبار کی ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہے، چاہے وہ گھر کی ہے، چاہے وہ جاب کی ہے، چاہے وہ نوکری، کچھ سی بھی چیز کی ہے، وہ ہمیشہ پریشان ہوگی، کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. تو کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں، اور اپنے جو بھی ریلیشن ہے اپنی ہسبینڈ وائف کے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں. جو بھی پریشانی ہے، دیکھو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، لیکن اس کو سارٹ آؤٹ کریں نا، اس کو سمجھ لیں. ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ اپنی منمانی نہیں ہوتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے سامنے والا کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں. کبھی آپ اس کی مانیں، کبھی وہ آپ کی مانیں، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے نا. تو اس طرح اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. جو بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، کوئی مسئلے ہیں، اگر گھر والوں سے کوئی مسئلے ہیں تو وہ بھی بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیں. بھائی گھر میں رہے نا. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ گھروں میں اپنے ان کے گھر کے چھوڑ دینا، 3 سال 4 سال سے وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی. پھر شادی نہ کرو، اتنا اگر تپڑ نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر تو شادی نہیں کیا کرو، پھر کنوارے بیٹھے رہو، پھر منہ مارتے رہو پھر جا کے باہر، ٹھیک ہے نا. اور اس کا وبال جو ہے نا وہ پھر اپنے اوپر لیتے رہو، پھر بیٹھ کے، پھر پتہ لگے گا پھر کیا ہوتا ہے. یہ بدوائیں نہیں دے رہا ہوں میں، ویسی ویڈیوز میں کوئی بات کروں تو لوگ کہتے ہیں بدوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بدوائیں نہیں دے رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. تو آج تو میری ٹون بھی بہت سافٹ ہے. ابھی ایک ویڈیو میں نے اس دن اپلوڈ کر دی تو ساروں نے کہنے لگ جا آپ اتنا غصہ کیوں کرے. بھائی غصہ جو ہے نا وہ مرض کی نشانی ہے، جائز بات کے اوپر غصہ کرنا. میرے نبی نے بھی غصہ کیا جائز بات پہ، حالانکہ ان سے اخلاق میں بڑھ کے ان سے سافٹ پرسن کوئی نہیں تھا، زبان میں میٹھا کوئی نہیں ہے دنیا میں. جہاں پہ غصے کی ضرورت تھی انہوں نے بھی غصہ کیا، اور یہ مرد کی نشانی ہے، جائز کام پہ، ہر جگہ نہیں کہ ہر وقت غصہ. تو بلا وجہ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایسی ڈیبیٹ کرتے. کائنڈلی ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر اس چیز کو سمجھیں، مت کریں کسی کے اوپر ظلم، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے رہیں. اپنی بیوی اپنی ہوتی ہے، باہر جا کے
مت یہ کام کریں، کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس سے، ٹھیک ہے نا؟